بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. صلوات. عزیزان محترم، مجلس تفسیر قرآن کے حوالے سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا، آج اس کا دوسرا مرحلہ ہے. کل پہلی مقدمے کی تقریر میں قرآن کے فضائل سے گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور آیات مبارکہ پر جب نگاہ کی تو یہ بات بہت واضح موجود ہے کہ قرآن ہی میں قرآن نے مختلف ناموں سے اس کتاب کو یاد کیا ہے. کہیں پر رحمت کہا، کہیں پر ہدایت کہا، کہیں پر اس کتاب کو ذکر کہا، کہیں پر اس کتاب کو مبارک کہا، کہیں پر اس کتاب کو شفا کہا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے. یعنی پہلی منزل پہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن سب کی شفا کرنے کو تیار نہیں ہے، شفا اسی کو ملے گی کہ جو مومن ہے. ذرا سا بیدار ہو جائیے، اس سے نہ گھبرائیے. کوئی آئے یا نہ آئے، جو بات مجھے بتانا ہے وہ میں بتا کر جاؤں گا، اس سے بے فکر نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول بنانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور یقیناً اس میں میری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں یہ روزانہ کا 1 گھنٹہ یہ روا روی کا گھنٹہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کو سمجھنے کا اور قرآن کے حوالے سے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ماحول کو بنانے میں ظاہر ہے کہ مجھے وقت درکار ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو لوگ سمجھنا شروع ہوں کہ کیا اہمیت ہے اس مہینے کی، اور خصوصاً ان مجلسوں کی کیا اہمیت. تو قرآن ہدایت اور رحمت اور شفا ہے مومنین کے لیے. یعنی
ہدایت کے لیے تو سب کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے، لیکن جہاں قرآن سے شفا حاصل کرنے کی بات آئے گی تو ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن ہر کسی کی شفاعت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بس جو صاحبان ایمان ہیں انہی کی شفاعت ہونا ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے تو جو سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے اس شے کی طرف کہ جس کو عصمت کامل کا نمونہ بنایا ہے خداوند تعالی، یعنی قرآن وسیلہ ہے اور 14 معصومین منزل ہیں۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی قرآن وسیلہ ہے، 14 معصوم منزل ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، مرکز علم 14 معصومین کے ساتھ۔ اور جب آگے ہم آتے ہیں تو سب سے بڑا کمال تو قرآن کا ہی ہے، جہاں سے آج کے استدلال کو شروع کر رہا ہوں۔ ذاکری کا طریقہ کیا ہوتا ہے بزرگ جانتے ہیں، جو کہ پرانا بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر تسلسل سے مجلس ہوگی تو جو پچھلی بات کہی گئی ہے 2 سے 3 منٹ میں اس کو دہرایا جائے گا اور پھر آگے کے استدلال کو شروع کیا جائے گا تاکہ پچھلی بات ذہن میں بیدار ہو جائے۔ اب سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کا کہ جتنی بھی کتابیں دوسری ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جتنے بھی صحیفے ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیفہ معجزہ نہیں ہے، فقط قرآن ہے جس کو اللہ نے معجزہ کہا۔ اچھا تو کیا اور انبیاء کو معجزے نہیں ملے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ نہیں ملا ہے، حضرت عیسیٰ کو معجزہ نہیں ملا ہے، حضرت سلیمان کو معجزہ نہیں ملا؟ کیا موسیٰ جب عصا پھینکتے تھے تو عصا اژدہا نہیں بن جاتا تھا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت سلیمان جب قالین پر بیٹھتے تھے تو وہ قالین ہوا میں اڑتا تھا یا نہیں اڑتا تھا؟ تو ہر نبی کو معجزہ دیا، لیکن کمال امر یہ ہے کہ کیا آج اگر حضرت موسیٰ کا عصا کسی کو مل جائے، جو تبرکات ہیں بنی اسرائیل کے صندوق میں جو انبیاء کے تبرکات رکھے ہوئے، اس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے، اس میں حضرت سلیمان کا قالین بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج اگر کسی کو حضرت موسیٰ کا عصا مل جائے اور وہ اس عصا سے اژدہا بنانا چاہے تو کیا بنے گا؟ جناب بیٹا یا تو بیٹھ جائیے یا چلے جائیے، مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں، درود پڑھیں ذرا بابا سے بولیں۔ اقدار اور تہذیبیں معلوم ہونا چاہیے۔ موسیٰ کا عصا جب تک موسیٰ موجود ہیں اس وقت تک تو عصا اژدہا بنا رہا ہے، اور جب موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو اب عصا تو ہے لیکن اس سے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آج اگر حضرت سلیمان کا قالین کسی کو مل جائے اور اس پر بیٹھ کر چاہے کہ وہ ہوا میں پرواز کرے تو نہیں کرے گا۔ تو جب علماء سے بحث ہوئی کہ بھائی کیوں ہے ایسا، کہ بھائی کمال عصا میں نہیں ہے، کمال تو موسیٰ میں ہے۔ تو جب تک موسیٰ زندہ رہیں گے عصا سے اژدہا بنے گا، اور جب موسیٰ دنیا سے چلے جائیں گے عصا تو رہے گا لیکن اس سے کمال ظاہر نہیں ہوگا۔ جناب حضرت سلیمان جب تک نبی سلیمان رہیں گے قالین ہوا میں اڑے گا، اور جب سلیمان چلے گئے تو اب قالین تو ہے لیکن اس سے معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ تو اصول کیا بنا؟ جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے وہ شے معجزہ رہتی ہے، جب صاحب معجزہ چلا جاتا ہے شے تو رہتی ہے مگر اس سے کمال اعجاز ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا آج قرآن گھروں میں رکھا ہوا یہ آواز نہیں دے رہا ہے کہ اگر اس کا جواب لا سکتے ہو تو لے کر آؤ؟ جناب کہ ایک سورہ بنا کے لے آؤ، ہے یا نہیں؟ 10 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ تو آج قرآن کا اعجاز موجود ہے یا نہیں؟ تو نبی تو اس دنیا سے چلے گئے،
اور اصول کیا طے ہوا کہ جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے معجزے کا اعجاز باقی رہتا ہے، معجزے کا کمال باقی رہتا ہے، اور جب صاحب معجزہ چلا جاتا ہے تو وہ شے جامد تو رہتی ہے مگر معجزہ نہیں رہتی۔ تو آج قرآن معجزہ اگر ہے تو دونوں میں سے ایک بات تو طے ہے، یا تو نبی خود زندہ موجود ہے، اور اگر نبی نہیں ہے تو کوئی محمد جیسا زندہ ہے کہ جس نے قرآن کے اعجاز کو قائم رکھا ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فقط اہل بیت قرآن کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کو جنہوں نے صاحب معجزہ بنا رکھا ہے انہیں آل محمد کے جو ہے یا نہیں ہے، جنہوں نے صاحب معجزہ قرآن کو بنا رکھا ہے، جن سے یہ اعجاز ظاہر ہوگا، یعنی اگر یہ ہیں تو قرآن کا اعجاز ہے، توجہ ہے یا نہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو اعجاز نہیں ہے۔ اسی لیے زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پر سلام۔ کمال تو یہ ہے کہ امام قرآن کا شریک ہے لیکن قرآن امام کا شریک نہیں ہے۔ اصغر صاحب قصے کہانیوں نے معاملات بہت خراب کر دیے، میں کیا کروں، ذرا سا توجہ کریں۔ قرآن امام کے ساتھ شراکت دار نہیں ہے، امام قرآن کے ساتھ شراکت دار ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ امام میں بھی ہے، لیکن جو کچھ امام کے اندر ہے وہ سب کا سب قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو جو صاحب اعجاز بنا رہے ہیں، جن کے سبب سے قرآن معجزہ ہے، یعنی آپ کے امام نے سب کا بھرم رکھا ہوا ہے کہ جو اعجاز قرآن ہے۔ اب امام معصوم فرماتے ہیں لو تدبر ھذا القرآن لوجدوہ اننا مسمونا فی ھذا القرآن، کا اگر تم قرآن میں تدبر کرتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن میں ہم 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ توجہ ہے یا نہیں؟ لو تدبر ھذا القرآن لوجدوہ اننا مسمونا فی ھذا القرآن، اگر تم قرآن میں توجہ کرتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ قرآن میں ہم 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہے، کیا اس وقت اس زمانے میں جن کے سامنے امام بیان کر رہے ہیں کیا ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ فرزند رسول آپ کے نام کہاں لکھے ہیں؟ قرآن میں ظاہری طور پر آپ کے نام کہاں ہیں؟ اب امام معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے ناموں کو اسماء سے لکھا ہوتا، اگر ہمارا ذکر اسماء کے ذریعے سے آتا تو دنیا یہی کہتی کہ یہ فلاں علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی دوسرے علی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے نام لکھے جاتے تو دنیا فوراً یہی اعتراض کرتی کہ یہ اس حسن کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی اور حسن کی بات ہے۔ اب امام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ناموں کو اسی سبب سے اسماء کے ذریعے سے نہیں لکھا۔ دیکھیے کتنا بڑا جواب ملا آپ کو، جو آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے واجب کیا ہے تو ان کے ناموں کو قرآن میں کیوں نہیں لکھا۔ جو سوال آپ کے ذہن میں نہ آئے، امام اس سوال کو ذہن میں پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ امام نے کہا اگر ناموں سے لکھا ہوتا، اسماء سے لکھا ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا تذکرہ اللہ نے صفات کے ذریعے سے کیا ہے۔
اب ان صفات کو لے کر عالمین میں تلاش کرو گے تو سوائے ہم 14 کے ان صفات کا کوئی مصداق تمہیں عالمین کے اندر نہیں مل سکتا. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیے امپلیمنٹ تو کرنا ہے نا اس صفت کو یا نہیں کرنا ہے؟ کسی پر اس کا امپلیمنٹیشن تو ہوگا اس صفت کا, کسی پہ تو صادق آئے گی نا. اب جب قرآن میں ہماری صفت کو دیکھو گے اور عالمین میں جا کے ڈھونڈو گے کہ کوئی ملک ایسا ہو, کوئی بشر ایسا ہو کہ جس پر یہ صفات صادق آ جائیں, تو سوائے ہم 14 معصومین کے عالمین کے اندر قرآن کی وہ صفات کسی اور پر منطبق ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے کمال اعجاز قرآن, یہ ہے کمال اعجاز آل محمد کہ جب قرآن کو کہا کہ وہ شفا ہے. مولا علی نہج البلاغہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ کس طریقے سے علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں قرآن کی فضیلت کو بیان کی ہے. سوائے امیر المومنین کے عالمین میں کوئی قرآن پر بول ہی نہیں سکتا. جناب کچھ توجہ ہے یا نہیں؟ جس طرح سے اس کی توحید کو سوائے ان 14 کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. توحید کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ان 14 معصومین کے علاوہ پوری تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لیجئے, کسی نے ایک جملہ بھی توحید پر کہا ہے؟ جناب بڑے بڑے اسکالر ہیں, بڑے بڑے فیلسوف ہیں, ایک جملہ کوئی توحید پہ کہہ سکتا ہے؟ کہنے کو تو تاریخ میں بہت نام ہے کہ صاحب بڑے فصیح و بلیغ تھے, بہت بڑے مبلغ تھے, لیکن ایک جملہ کوئی دکھا نہیں سکتا کہ اس کی وحدانیت پہ کسی نے کہا ہو سوائے علی بن ابی طالب کے اور سوائے 14 کے. تو جس طرح سے توحید پہ کوئی نہیں بول سکتا, اسی طرح سے جب فضائل قرآن کی بات آئے گی تو سوائے آل محمد کے کوئی ان فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتا. اب آپ تصور کریں کہ اگر قرآن کو دنیا کو سمجھنا ہے تو کہاں جا کے سمجھے؟ جب لسان اللہ قرآن کے فضائل کو بیان کریں گے تو کہاں کمال کہاں ہوگا. اور کس طرح سے آغاز کیا 190 خطبے کا نشان کہ ثم انزل علیہ الکتاب نورا لا تطفی مصابیح, کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر اس کتاب کو اتارا کہ جو نور ہے لا تطفی مصابیح, کہ جس کا چراغ, جس کی قندیلیں کبھی خاموش ہو ہی نہیں سکتی. وہ چراغ جو ہمیشہ روشن ہے, وہ چراغ اس قرآن کا چراغ ہے. وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُ, اور ایسا چراغ ہے کہ جو کبھی گل ہو ہی نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو خاموش کر ہی نہیں سکتی. تو اگر قرآن کافی ہے تو قرآن کے فضائل بھی سوائے امام المتقین علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. توجہ ہے, کہتے ہیں وَفُرْقَانًا لَا يَخْبَدُ بُرْحَانُ, اور قرآن اس فرقان کا نام ہے کہ جس کی دلیل, جس کا برہان, جس کا آرگیومنٹ عالمین کے اندر نہ پہلے کوئی چیلنج کر سکا ہے, نہ قیامت تک کے لیے اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. وَتِبْيَانًا, اور قرآن کھلی ہوئی دلیلوں کا نام ہے. لا تُهْتَمُ أَرْكَانُ, کہ جس کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے
کہ ایک رکن کو بھی کبھی کوئی گرانے میں کامیاب ہوا ہو. وَتُهْدَمُ أَرْكَانُ، کہ جس کی ایک جتنے بھی ارکان ہیں قرآن کے. ہائے ہائے، کیا آپ آرام سے بیٹھے سن رہے ہیں؟ علی کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کے ارکان ہیں؟ جناب امام المتقین کے علاوہ کوئی جانتا ہے اس بات کو کہ قرآن کے ارکان ہیں؟ یہ جو قرآن کی روشن دلیلیں ہیں، جو تبیان اللہ نے قرآن کو بنایا ہے، یہ اس کے ارکان ہیں جن کے سبب سے یہ روشن اور کھلی ہوئی کتاب ہے یا نہیں؟ تو کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ قرآن خود بتائے گا کہ اس کے ارکان کون سے ہیں جن کی وجہ سے یہ کھلی ہوئی روشن کتاب. اور اس کے بعد امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں فضائل قرآن میں، کہتے ہیں کہ وَشِفَاءً، اور قرآن اس شفاء کامل کا نام ہے. لا تخشا اسقامو، جب قرآن سے شفا مل جاتی ہے تو کسی مرض یا بیماری کا کوئی خوف رہتا ہی نہیں. جناب بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ میری بات کو نہ سمجھیں، علی کی بات کو تو سمجھیں یار. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ وَشِفَاءً لا تخشا اسقام، قرآن اس شفاء کامل کا نام ہے کہ جس کو قرآن سے شفا مل جائے اس کو پھر کسی مرض کا خوف نہیں رہتا ہے. فقط جسمانی امراض کی بات نہیں ہو رہی ہے، روحانی امراض بھی تو ہیں، نفسیاتی امراض بھی تو ہیں. حسد بیماری ہے یا نہیں جناب؟ بخل بیماری ہے یا نہیں؟ دل میں کینہ رکھنا دوسروں کے لیے بیماری ہے یا نہیں؟ نفسانی خواہشات بیماری ہے یا نہیں؟ شہوت بیماری ہے یا نہیں؟ بدکاری بیماری ہے یا نہیں؟ انسان کا صالح فکر نہ ہونا بیماری ہے یا نہیں؟ دوسروں کے لیے سوء ظن رکھنا بیماری ہے یا نہیں؟ تو کیا جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے تو کیا اس سے مراد خالی یہ جسمانی امراض ہیں؟ کیا جسمانی امراض کے لیے شفا ہے یہ کتاب؟ نہیں، فقط جسمانی نہیں، کیونکہ جسمانی امراض اور جسمانی طور پر تو حیوان کی بھی طہارت ہوتی ہے. جی تعجب کرتے ہیں ان باتوں میں. حیوان کو پاک کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حیوان میں نہ عقل ہے نہ ارادہ ہے. تو حیوان کی طہارت کے لیے اس کی نفس کی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کا گوشت، اس کا تزکیہ اگر ہو جائے تو حیوان پاک ہو جاتا ہے. ذبیحہ کیا ہے؟ ذبح کرنا گوشت کا تزکیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو حیوان کے اگر صرف جسم کا تزکیہ ہو جائے تو وہ حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ حیوان میں نہ عقل ہے نہ ارادہ ہے. تو حیوان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس کے صرف گوشت کا تزکیہ ہوتا ہے. اور جب گوشت کا تزکیہ ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا، حلال ہو گیا. انسان کے جسم کا تزکیہ نہیں ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ. اور قرآن جو شفا ہے وہ فقط اجسام کے لیے شفا نہیں ہے، قرآن نفوس کے لیے شفا ہے. قرآن انسان کی روحانی علاج کا نام ہے کہ جب انسان کا روحانی علاج ہو اور وہ سب کی سب جتنی بیماریاں ہیں، چاہے وہ نفسانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ عقلی بیماریاں ہوں. بھائی عقل اور شعور کے بھی تو مریض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اس سے بھی تو شفا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ شفاء لا تخشا،
کہ اگر قرآن سے شفا مل جائے لا تخشى اقسامو تو کسی بیماری کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا ہے. خوف رہے گا کیسے؟ جب قرآن سے شفا ملے گی تو نفس کا تزکیہ ہوگا، نفسانی بیماریاں دور ہوں گی، نفسیاتی بیماریاں دور ہوں گی. جب نفس کا تزکیہ ہو جائے گا تو اب بیماریاں جب دور ہوئی، اب ملی قرآن سے شفا. جناب اچھا، تو اچھا طبیب جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہوتی ہے، اگر تھیلا بھر کے دوائیں دے دے تو اسے اچھا طبیب تو نہیں سمجھا جاتا. اچھا طبیب ہے ہی وہ کہ اگر امراض مختلف اقسام کے ہیں اور دوا ایک تجویز کر دے اور وہ ایک دوا ہی اتنی کارآمد ہو کہ وہ تمام امراض کے لیے شافی و کافی ہو جائے، تو ایسے ہی طبیب کو صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. تو پروردگار جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی بھی نفسانی بیماریاں ہیں، اور ان نفسیاتی اور نفسانی امراض کی وجہ سے جو گناہوں کا انبار لگتا جاتا ہے، تو کوئی ایسی ایک دوا ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ جب آپ ایک اچھے طبیب سے یہ توقع رکھتے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ایک ہی دوا میں جو ہے وہ مرض ٹھیک ہو جائے، تو جس کو کہتے ہی شافی ہیں اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ مختلف امراض کے لیے مختلف دوائیں تجویز کرے گا. اسی لیے ایک دوا کو تجویز کیا ہے سارے امراض کے لیے. اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، جب نفسیاتی اور نفسانی امراض کی وجہ سے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو تو حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت اگر دل میں آ جائے تو وہ محبت گناہوں کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دیتی. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام علی علیہ السلام صلوات. کہ اگر قرآن سے شفا مل جائے تو شفا کے معنی انسان کا جب تزکیہ ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اور اس کے بعد مولا علی کیا فرماتا؟ طویل خطبہ ہے. وَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمَانِ. یاد رکھو قرآن ایمان کی بنیاد ہے. وَيَنَابِعُ الْعِلْمِ. علم کے دریا قرآن سے بہ رہے ہیں. اور اس کے بعد علی کہتے ہیں وَبَحْرٌ لَا يَنزِفُهُ الْمُسْتَنزِفُ. قرآن ایسا دریا ہے علم کا جس سے جتنا پانی نکالتے چلے جاؤ گے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کی گہرائی کو جانتا ہو. وَبَحْرٌ لَا يَنزِفُهُ الْمُسْتَنزِفُ. جتنا اس سے پانی نکالتے چلے جاؤ گے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. وَدَوَانِ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ. اللہ نے قرآن کو ایسی دوا رکھا ہے کہ جو اس دوا کو لے لے اس کے بعد کسی اور دوا کی پھر ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ایسا نور ہے کہ جس کے ساتھ اندھیرا رہ ہی نہیں سکتا. بات تو طے ہو گئی. اب جب نبی کہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
قرآن اور اہل بیت. اور علی کہہ رہے ہیں وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمًا، قرآن وہ نور ہے کہ جس کے ساتھ ظلمت رہ ہی نہیں سکتی. تو اب اگر ساتھ ہیں اور حوض کوثر تک جائیں گے تو لازم ہے جیسے قرآن نور ہے ایسے ہی آل محمد. وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمًا. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب کہتے ہیں وَعِزًّا لِمَن تَوَلَّاهُ، اور دنیا میں وہ صاحب عزت ہوا کہ جس نے قرآن کے دامن کو تھام لی. اللہ مولانا کیا ارشاد فرما رہے ہیں عزًا لمن تَوَلَّاهُ، صاحب عزت و شرف وہی ہے جو جتنا قرآن سے قریب ہے، جو جتنا متمسک ہے قرآن سے، اتنا ہی صاحب عزت ہے. یہی سبب ہے کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں تو اب عزت یا اللہ کے لیے ہے یا ان کے لیے. عرض کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن نے یا اللہ کے لیے عزت کہا یا 14 معصومین کے لیے لفظ عزت کو استعمال. اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُدًى لِمَنْ اهْتَمَّ بِهِ، جو قرآن سے قریب آتا ہے قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا. وَعُذْرًا لِمَنْ انْتَحَلَا، اور جو قرآن سے دلیل مانگنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے. وَبُرْهَانًا لِمَنْ انْتَحَلَا، اور جو یہ چاہے کہ قرآن سے کلام کرے، قرآن سے گفتگو کرے تو قرآن اس سے باتیں کرتا ہے. تعجب نہ کریں امیر المومنین کے کلام میں، تعجب نہ کریں کم سے کم. مولانا کیا کہہ رہے ہیں وَبُرْهَانًا لِمَن تَكَلَّمَ، قرآن دلیل بن کر، برہان واضح بن کر تم سے گفتگو کرے گا اگر تم قرآن سے کلام کرو. اور اس کے بعد وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ، اگر قرآن کو تھام کر کسی سے بحث کرنے کے لیے جاؤ گے تو یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ بن کر موجود ہوگا. جناب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، شاید میری ہی کوتاہی ہوگی کہ میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں. مولا علی کے کلام کے بعد کس کا کلام پیش کروں تو یہ تو اصغر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں مولا کہ جو خاصمہ بے، خاصمہ کہتے ہیں کہ جب کسی شے کو اس طرح سے انسان تھام لے کہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہ ہو. علی کہتے ہیں جب اس طرح سے قرآن کو تھام لو گے تو قرآن تمہاری بات کے اوپر گواہ بن جائے گا. چھٹے امام کے صحابی سرکار خشام ابن حکم، جب وہ عمران صحابی جو دہریہ تھا جب اس سے مناظرہ کیا اور امام کی امامت پر دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل، اور جب آئے امام کی خدمت اور کہا فرزند رسول آج میں نے عمران صحابی کو بالکل زیر کر دی اور آپ کی امامت پہ میں نے 100 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں کی نشست. امام کہتے ہیں تم نے دلیل دی؟ کا یاد رکھو جو بھی ہمارے فضائل کے اوپر بحث کرنے جاتا ہے اور اعتقاد کامل رکھتا ہے، ہم ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں آ کر بات کو القاء کرتے. تو آپ نے دیکھا شاہدن لمن خاصم بہ، یہ ہے اس کی تفسیر کہ یہ قرآن گواہ بن جائے گا تمہاری بات کے. قرآن کو تھامو تو صحیح، اور جب شفا ملتی ہے قرآن سے
دیکھیے کل میں نے آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی، اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو استدلال کیا، کمنٹ کیا مولا علی نے اپنے خود میں، کہ قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَشِفَاءً لَا تُخْشَ أَسْقَامُ، کہ قرآن سے مومن کو وہ شفا ملتی ہے کہ کسی مرض کا پھر خوف نہیں رہتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب قرآن شفا ہے تو جس زبان سے قرآن ادا ہوتا ہوگا، جناب کیا کہنا، اس نبی کے دہن مبارک کا لعاب بھی شفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک۔ جناب جب قرآن شفا کامل ہے تو جس نبی کی زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے اس نبی کا لعاب دہن شفا رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا؟ یہی سبب ہے کہ مرض تو قریب آ نہیں سکتا، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے جب علی مدینے سے خیبر میں پہنچے ہیں، جناب آنکھوں میں آشوب ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو شفا ملی یا نہیں ملی؟ یعنی جس زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے اس زبان کا لعاب مشکل کشا کے لیے شفا۔ اور اب وہی علی کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی ھذا لعاب رسول اللہ، پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ جو زبان ہے اس زبان میں میرا لعاب نہیں ہے، رسول اللہ کا لعاب۔ کیا کہا علی؟ کہا یہ جو لعاب ہے یہ کس کا لعاب ہے؟ ھذا لعاب رسول اللہ، میری زبان میں جو علم ہے یہ علم، یہ لعاب کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے۔ یعنی ابھی جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ تو رسول کا علم ہے، جو ہے یا نہیں؟ اپنا علم تو ابھی علی نے شروع نہیں کیا، ابھی تو رسول اللہ کے علم کو بیان کر رہے ہیں، اس پر دنیا خدا ہونے کا ہے یا نہیں؟ کہا کہ یہ رسول اللہ کا لعاب ہے، تو فقط اگر علی اپنے لعاب کو کہیں کہ یہ رسول اللہ کا ہے تو سلونی کا دعویٰ ہے۔ جناب کرنا آسان ہے، ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ بنو امیہ کے دور میں ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مشیر و وزیر مشورے دینے والے، تو کوئی بنو امیہ کا حاکم تھا تو اس کو بھی کسی نے کہا بھائی کون سے کمال کی بات ہے، اگر علی بن ابی طالب نے کہہ دیا سلونی آپ بھی کہہ دیں اور صاحب مجمع لگ جائے گا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ پہلے تو اس بات کی میں تصحیح کر دوں، جو موجود ہیں ان کے حصے میں بات آ جائے گی کہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا سلونی کا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، سال کا ترجمہ، سوال کا ترجمہ فقط پوچھنا نہیں ہوتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں جو چاہیے مجھ سے طلب کر لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ سلونی سے مراد خالی کوئی قرآن و فقہ کے سوال نہیں ہے، علی کہہ رہے ہیں سلونی کیا چاہیے مانگو علی سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ جب اس نے حاکم نے اعلان کیا تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا بھئی جیسے روح ویسے فرشتے ہیں، لیکن اس میں ایک بوڑھی خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا اچھا میاں ذرا یہ تو بتاؤ حضرت سلیمان نے، نبی سلیمان نے جس چونٹی سے گفتگو کی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ جی کبھی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کیونکہ وہ معرفت رکھتی ہے، اسے علم ہے کہ اس کا جواب بھی سوائے مولا کائنات کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جب عمار بن یاسر ساتھ تھے، صفین کے بعد واپس آ رہے ہیں، جب گزر ہوا
تو دیکھا نا کہ چوٹیوں کا لشکر ہے. تو عمار نے کیا کہا؟ کہ علی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہوگا جو ان چوٹیوں کی تعداد بتا دے، انہیں گن کے بتا دے. ہائے ہائے، ساتھ بیٹھنے والا جب نہ جانے کہ علی کیا ہے، تو آج کا انسان کیا دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ امام کی معرفت رکھتا ہے. کہا کہ عمار ماں قراتا قرآن، کہ تم تعداد کی بات کرتے ہو. انا عالم ما فیہ ذکر و ما فیہ انثی، علی تو یہ بھی جانتا ہے اس میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے ہے یا نہیں ہے نا. اور آیت پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے کل شے کو احصا کر دیا ہے. احصا کے معنی جانتے ہیں؟ گن گن کے جمع کر دیا. تو اگر فقط لعاب رسول اللہ کا ہو تو دعوی سلونی ہے، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ لحموں کا لحمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، دموں کا دمی یا علی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اپنی نسبت علی سے نہیں دی ہے، علی کی نسبت اپنی ذات سے دی ہے. جی کچھ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر اپنی نسبت علی سے دی ہوتی تو علی کا کمال دکھانا مقصود ہوتا، اپنا کمال دکھانا مقصود ہوتا، کیونکہ علی کو اپنی ذات سے نسبت دی تو کمال علی بن ابی طالب کا دکھانا مقصود ہے. تیرا خون میرا خون ہے یا نہیں؟ تو بیٹے کی رگوں میں تو باپ کا خون بہتا ہے نا. یہ کیسا رسول ہے جو کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہا ہے؟ اور اس کے بعد آخر جملہ کیا کہا؟ مثلو کا مثلی یا علی، کہ علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں. تو دیکھیے دنیا میں آپ کو ایسے تو بہت مل جائیں گے نا جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. کائنات میں ایسا اگر کوئی ہے کہ جس کو نبی نے کہا یہ مجھ جیسا ہے تو وہ صرف علی بن ابی طالب کی ذات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. تو آج کی گفتگو میں کیا بات پہنچی کہ علی بن ابی طالب نے کس طریقے سے قرآن کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور ایک ایک جملہ پورا موضوع ہے. ایک ایک جملہ پورے عشرے کی مجلسیں چاہتا ہے کہ ایک ایک جملے کی وضاحت کی جائے جو امام المتقین بیان فرمائے. اب جب ہم نے دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا علی قرآن کے لیے کیا فرما رہے ہیں، اب جب یہ قرآن شفا ہے، اب جب یہ قرآن رحمت ہے، اب جب یہ قرآن ہدایت ہے، اب جب یہ قرآن علم ہی علم ہے، اب یہ قرآن وہ حیبت رکھتا ہے کہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا. اب یہ قرآن وہ علم رکھتا ہے کہ اگر مردے پہ پڑھ دیا جائے تو عجب نہیں ہوگا کہ وہ کلام کرنا شروع ہو جائے. اب یہ قرآن اگر یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس سے زمینی فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہے. اب یہ قرآن پہلی وحی بن کر جس نبی پر نازل ہوگا. کچھ بات کا تسلسل سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اب اس وحی کا کمال کیا ہوگا؟ بس یہاں موضوع سے ہم متصل ہوتے ہیں کہ اب جب پہلی وحی نازل ہوگی، نہ کتاب کوئی عام ہے، نہ جس پر نازل ہو رہی ہے وہ عام بشر ہے. اب جب پہلی وحی آئے گی تو اس وحی کا کمال کیا ہوگا، جس پر نازل ہوگی اس کا کمال کیا ہوگا، اور جو اس وحی کو انٹرپریٹ کرے گا اس کا کمال کیا ہوگا. انشاءاللہ کل کی تقریر سے
آغاز کریں گے سورہ عقل سے، علق کی ابتدائی آیات سے، اور کل انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ بھائیوں کی کتابوں کے بھی حوالے اب انشاءاللہ گفتگو کل سے متصل ہو جائے گی اب تفسیر سے، تو اب کل سے انشاءاللہ میں حوالوں کو بھی آہستہ آہستہ دینا شروع کریں گے تاکہ ایک کمپیریٹیو گفتگو، خالی یہ نہیں کہ بس اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بھی بات کریں گے، جبھی تو پتہ چلے گا دوسرے کیا کہتے ہیں اور کمال علم اہل محبت کیا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے منجتن پاک کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے شاہردہ معصومین کا، جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات تشریف لا رہے ہیں، زحمت فرما رہے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ جو مومنین و مومنات جو بھی دلی حاجات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، بار الہ ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ جو بھی اس تمام جو کہ اہتمام ہو رہا ہے اس میں تعاون فرما رہے ہیں، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب